ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ تو عیسائی تھے، ابراہیم تو پکے مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، ابراہیم کے ساتھ اگر سب سے گہرا تعلق کسی کا ہے تو ابراہیم کے راستے پر چلنے والوں کا ہے۔ ابراہیم کے ساتھ سب سے گہرا تعلق اگر کسی کا ہے تو اس نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ابراہیم کے ساتھ سب سے خاص تعلق اگر کسی کا ہے تو ایمان والوں کا ہے، توحید والوں کا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے نمونہ ہے ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھی۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ جب ابراہیم نے اعلان کر دیا، اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے بری ہیں، تمہارے معبودوں سے بری ہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ اعلان کر دیا اپنی قوم کے سامنے، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب تک تم ایک اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے ہم تمہیں اپنا دشمن سمجھیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم۔ محترم حاضرین جمعہ، ذی الحجہ کا مہینہ انشاءاللہ آج چاند کے نظر آنے کے بعد شروع ہو جائے گا۔ یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا بڑا اہم مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ہم اپنا دوسرا اسلامی تہوار عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ اس مہینے کے شروعات کے 10 دن بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام افضل من هذه الايام۔
کسی اور دن میں نیکی کرنا اتنا فضیلت والا کام نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں۔ صحابہ نے کہا کہ ولل جہاد، اے اللہ کے نبی کیا جہاد بھی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ولل جہاد، جہاد بھی نہیں، الا رجل یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشیء۔ ہاں اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے اور واپس لوٹا تو اس کی لاش آئی، کچھ لے کے نہیں لوٹا، مال بھی اللہ کی راہ میں قربان، جان بھی اللہ کی راہ میں قربان، تو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا جو انسان ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ ورنہ ان 10 دنوں کے عمل کی فضیلت باقی دنوں کے کسی اور عمل کے برابر، باقی دنوں کا کوئی اور عمل ان 10 دنوں کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمیں دوسروں سے شکوہ نہیں ہے، ہم اور آپ جو الحمدللہ قرآن و حدیث کے علم بردار اور قرآن و حدیث پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا اپنا حال کیا ہے؟ ان 10 دنوں میں ہماری کیا حالت ہے؟ علامہ ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ سال میں رمضان کی آخری 10 راتیں زیادہ افضل ہیں یا ذی الحجہ کا یہ 10 دن افضل ہیں؟ تو علامہ ابن تیمیہ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ راتیں تو رمضان کے آخری عشرے کی افضل ہیں، مگر دن یہ 10 دن زیادہ افضل ہیں۔ وہ راتیں زیادہ افضل ہیں، یہ دن زیادہ افضل ہیں۔ اور یہ کیوں افضل ہیں؟ یہ 10 دن سال کے سب سے افضل دن کیوں ہیں؟ اس کا جواب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ 10 دن ہیں جس میں امہات عبادات اکٹھا ہو جاتی، ٹاپ کی عبادتیں جو اور کسی دن میں اکٹھا نہیں۔ بھئی رمضان ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قربانی تو نہیں کر سکتے نا آپ؟ رمضان میں حج تو نہیں کر سکتے آپ۔ یہ 10 دن وہ ہیں، اس میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ دنیا کے کروڑوں مسلمان نفلی روزہ رکھتے ہیں، خاص طور سے عرفہ کا روزہ تو تقریباً سب رکھتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں نماز پڑھی جا رہی ہے، قرآن پڑھائی جا رہا ہے، اللہ کا ذکر تو ہو ہی رہا ہے، پھر قربانی ہو رہی ہے انہی 10 دنوں میں، حج ہو رہا ہے انہی 10 دنوں میں۔ تو امہات عبادات، اسلام کی ٹاپ عبادتیں ان 10 دنوں میں اکٹھا ہیں۔ اور اسی 10 دن میں ایک دن ہے 9 ذی الحجہ کا دن، جس کو ہم عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ اسی دن اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی تھی جس میں اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو میرے بھائیوں ان 10 دنوں کی قدر کرو میرے بھائیوں۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ بازاروں میں نکل کر کے اللہ کی تکبیر کے کلمات بلند آواز سے پڑھتے، خواتین پست آواز میں اور مرد حضرات بلند آواز میں۔ صرف نماز کے بعد کی بات نہیں ہو رہی ہے، اینی ٹائم 24 آورز جب موقع ملے زبان کو اللہ کی تسبیح سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی تکبیر سے تر رکھیں۔ میں یہ جانتا ہوں گرمی کا موسم ہے، سخت گرمی ہے، ان 10 دنوں میں روزہ رکھنا بڑا مشکل، مگر رمضان ہوتا تو آپ روزہ رکھتے کہ نہ رکھتے؟ کوشش کریں کہ 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک ہو سکے، ممکن ہو تو روزہ رکھیں۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں صاحب بڑی گرمی ہے، گرمی کا روزہ بڑا مشکل ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری ٹائم تھا، معاذ ابن جبل کا آخری ٹائم تھا، موت کے چند منٹ پہلے ہم کہہ سکتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ تو جانتا ہے میں نے کبھی دنیا میں اس لیے رہنا پسند نہیں کیا کہ میں بہت سارے باغات بنا لوں، بہت ساری نہریں بنا لوں، اے اللہ میں دنیا میں رہنا چاہتا ہوں 3 چیزوں کی وجہ سے، لزم الحواج، گرمیوں کی دوپہر میں پیاسے رہنے کی جو لذت ہے، روزہ رکھنے کی جو لذت ہے، اے اللہ اس لذت کے لیے میں جینا چاہتا ہوں، ومقابۃ اللیل، اور اے اللہ راتوں میں تیری بارگاہ میں تہجد اور قیام اللیل کی لذت پانے کے لیے میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، اور تیسری چیز جب علم بٹ رہا ہو، تیرے نبی کا علم بٹ رہا ہو اور علماء کا درس چل رہا ہو، وہاں علم حاصل کرنے کے لیے اگر دھکے کھانے پڑے اس کے لیے میں جینا چاہتا ہوں۔ تو گرمی سے نہ گھبرائیں میرے بھائیوں، کوشش کریں، اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہے، آپ کا اسٹیمنا اجازت دیتا ہے، 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک ضرور روزہ رکھیں، نفلی روزہ۔
یاد رکھیں کہ یہ 9 دن کا روزہ رمضان کو چھوڑ دیجئے تو باقی کسی اور دن کے روزے کے برابر، باقی کوئی اور دن کا روزہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور خاص طور سے عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ تو ضرور رکھیں۔ اس عشرے کی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، جمعہ کا خطبہ ہے، مختصر سا وقت ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے حالات کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو موٹی موٹی باتیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے، کیا سبق دیتی ہے، کچھ موٹے موٹے سبق جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، میں مختصر طور پہ آج بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو سب سے بڑا سبق ہے، ابراہیم توحید کی علامت ہے۔ ابراہیم کا نام جب ذہن میں آتا ہے تو توحید ذہن میں آتی ہے۔ ابراہیم سے جڑا ہر عمل توحید کی یاد دلاتا ہے۔ بھئی آپ انسان حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، وہاں بھی قدم قدم پہ توحید ہے۔ تلبیہ کے کلمات میں کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، توحید ہے۔ طواف کر رہا ہے انسان، بسم اللہ اللہ اکبر، حجر اسود کے پاس پہنچا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے شروع کر رہا ہے۔ قربانی کر رہا ہے، اللہ کا نام لے کے ذبح کر رہا ہے۔ تو ابراہیم توحید کی علامت ہے۔ اور ابراہیم کی توحید کیسی ہے؟ بالکل نیٹ اینڈ کلین، بالکل صاف اور ستھری، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ ابراہیم کی توحید میں ابراہیم کی توحید ون سائیڈڈ ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے گا، ابراہیم علیہ السلام کا نام جب بھی قرآن میں آیا ہے، اکثر جگہ ان کے نام کے ساتھ ایک لفظ ملتا ہے حنیفہ۔ حنیف، یہ حنیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی اردو قرآن کا اردو ٹرانسلیشن، اردو ترجمہ آپ اٹھائیں گے تو حنیف کا ترجمہ آپ کو ملے گا یکسو۔ یکسو مطلب ون سائیڈڈ۔ ابراہیم ون سائیڈڈ تھے۔ ان کی توحید ایسی نہیں تھی کہ مشکلات آئی، پریشانی آئی تو بہک گئے، بھٹک گئے۔ ابراہیم کی جان پر بنائی تب بھی توحید پہ قائم رہے۔ ابراہیم کے باپ نے گھر سے نکالا تب بھی توحید پہ قائم رہے۔ ابراہیم کو وطن چھوڑنا پڑا تب بھی توحید پر قائم رہے۔ ابراہیم کا دودھ پیتا بچہ اللہ نے کہا چھوڑ کے چلے آؤ، تب بھی توحید پر قائم رہے۔ اور اسی لیے جب مکہ کے کافروں نے اور یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کی ابراہیم سے، مکہ کے کافروں نے کہا صاحب ہم تو ابراہیم کے ماننے والے ہیں، یہودیوں نے کہا ہم تو بنی اسرائیل ابراہیم کی اولاد ہیں، عیسائیوں نے کہا ابراہیم ہمارے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ تو عیسائی تھے، ابراہیم تو پکے مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، ابراہیم کے ساتھ اگر سب سے گہرا تعلق کسی کا ہے تو ابراہیم کے راستے پر چلنے والوں کا ہے۔ ابراہیم کے ساتھ سب سے گہرا تعلق اگر کسی کا ہے تو اس نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ابراہیم کے ساتھ سب سے خاص تعلق اگر کسی کا ہے تو ایمان والوں کا ہے، توحید والوں کا ہے۔ ابراہیم مس توحید، ابراہیم کا مطلب ابراہیم کا نام آتا ہے تو توحید ذہن میں آتی ہے۔ اور اسی لیے قرآن کے 28ویں پارے میں سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہم سب کے لیے آئیڈیل قرار دیا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اے ایمان والو تمہارے لیے نمونہ ہے ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھی۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب ابراہیم نے اعلان کر دیا، اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے بری ہیں، تمہارے معبودوں سے بری ہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اعلان کر دیا اپنی قوم کے سامنے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب تک تم ایک اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے ہم تمہیں اپنا دشمن سمجھیں۔ تو موحد وہ ہوتا ہے
جس کے رشتے، جس کے ناطے، جس کی محبت، جس کی دوستی توحید کی بنیاد پر۔ ابراہیم نے یہ سبق ہمیں اور آپ کو دیا۔ ابراہیم نے ایک سبق اور دیا، زندگی میں جتنا بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ آپ کو جنت چاہیے، آپ کو اللہ کی رضا چاہیے، آپ کو اللہ کی محبت چاہیے، اور آپ سوچتے ہیں صاحب ایسے مل جائے گی؟ نہیں، اگر اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی جنت چاہیے تو قربانی تو دینی پڑے گی میرے بھائی۔ جان کی ضرورت پڑے تو جان قربان کر دے انسان، مال کی ضرورت پڑے مال قربان کر دے، خواہشات کو قربان کر دے، اپنے نفسانی خواہشات کو۔ قربانی کے بغیر اللہ کی محبت نہیں مل سکتی، اور ابراہیم قربانی کا دوسرا نام ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو آزمایا اور ابراہیم کا امتحان لیا۔ ابراہیم اللہ کے ہر امتحان میں کھرے اترے، ہر پریچھا میں، ہر ایگزام میں وہ کھرے اترے، ہر ایگزام کو ٹاپ کیا انہوں نے، اللہ کے ہر امتحان کو انہوں نے پاس کیا۔ باپ نے گھر سے نکالا، توحید کی بنیاد پہ نکل گئے۔ قوم کے لوگوں نے زندہ آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، ماتھے پر شکن نہ آئی، حسبی اللہ و نعم الوکیل کہہ کے آگ میں کود پڑے۔ مدتوں کی دعاؤں کے بعد بیٹا پیدا ہوا، اللہ نے حکم دیا جاؤ بیوی بچے کو مکہ کی بھی آب و گیا سرزمین میں چھوڑ کے چلے آؤ۔ ابراہیم کے ماتھے پہ کوئی بل نہ ہے۔ اور اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، دنیا میں ایک محاورہ ہے، ایک قاعدہ ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری انسانی برادری میں اتنا پاپولر انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم مستثنا کر دیں، آپ کا ایکسیپشن کر دیں، آپ سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں اتنا پاپولر انسان کوئی نہیں گزرا۔ دنیا کی 2/3 آبادی، مسلمان، یہودی، عیسائی، سب محبت کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے۔ اتنا پاپولر انسان دنیا میں کوئی نہیں پیدا ہوا۔ تو ابراہیم کو یہ مقام کیوں ملا؟ ان کی بیوی ہاجرہ کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے۔ جب حضرت ابراہیم اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے جانے لگے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اما ہاجرہ نے ایک سوال پوچھا۔ دور دور تک نہ انسان ہے، نہ آبادی ہے، نہ پانی ہے، نہ اناج کا دانہ ہے، اور ابراہیم چھوڑ کے اکیلے جا رہے ہیں۔ تو اما ہاجرہ نے ایک سوال پوچھا تھا، اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، اے میرے سرتاج کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا تو اما ہاجرہ نے خود ہی پوچھا، اللہ امرک بہذا، کیا یہ اللہ کا آرڈر ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ کیا یہ اللہ کا فرمان ہے؟ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ میری ماں اور بہنوں، لوگ کہتے ہیں کہ عورت بڑی کمزور ہوتی ہے، عورت بڑی جذباتی ہوتی ہے، عورت بڑی ایموشنل ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی ایمان والی بن کے تو دکھائے، کوئی توحید والی بن کے تو دکھائے، کوئی استقامت والی بن کے تو دکھائے۔ ہاجرہ بھی تو ایک عورت تھی، اللہ اکبر، سینے میں کیسا دل تھا، کیسا ایمان تھا، کیسی استقامت تھی کہ جب یہ پتہ لگا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو بڑے اطمینان سے جواب دیتی ہیں، اذن لا یضیعنا اللہ ابدا، اے میرے سرتاج آپ چھوڑ کے چلے جائیں، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ اور چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا تھا، ابراہیم چلے گئے اور کھجوریں ختم اور پانی ختم، اور معصوم لخت جگر کو پیاس سے بلکتا دیکھ کر اما ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، اور جب صفا سے پہاڑی سے جب زمین پہ اتری ہیں تو جلدی جلدی قدم بڑھا کے آگے بڑھی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اپنی اس بندی کے اس عمل کو یادگار بنا دیتا ہے۔ اور آج دنیا بھر کے لاکھوں کروڑوں مسلمان جب حج اور عمرہ کرتے ہیں، ان کا حج ادھورا ہے، ان کا عمرہ ادھورا ہے جب تک اللہ کی بندی کے اس عمل کو وہ زندہ نہیں کرتے، اور جب تک صفا اور مروہ کے درمیان صحیح نہیں کرتے۔ اللہ نے قیامت تک اپنی اس بندی کے عمل کو زندہ و جاوید کر دیا۔ میرے بھائی، یہ توحید کی برکت ہے، یہ اللہ کے دین کے لیے قربانی کی برکت ہے کہ آج ہاجرہ کا یہ عمل صفا اور مروہ کے درمیان قائم اور زندہ ہے۔ میرے بھائی، تو ابراہیم قربانیوں کا دوسرا نام۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی سب سے بڑی قربانی تب ہوئی جب اللہ کی طرف سے ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ اپنے لخت جگر، اپنی پہلوٹی کی اولاد، اپنی پہلی اولاد، اپنے بڑھاپے کے سہارے اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا۔ قرآن کریم کے 23ویں پارے میں اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، فرمایا
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. جب بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا، جب بیٹا اپنے باپ کا سہارا بننے کے قابل ہو گیا، تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بچے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، صاف صاف بتا دیا میں نے خواب دیکھا ہے. اب بیٹا سمجھدار ہو چکا ہے، بیٹا بصیرت والا ہو چکا ہے، بیٹا اچھی طریقے سے جانتا ہے میرا باپ پیغمبر ہے، پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، پیغمبر کو خواب میں جو دکھایا جاتا ہے وہ حقیقت میں ہوتا ہے. کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو بتا تیری کیا رائے. اب بیٹا تو اسماعیل تھا، اور یہ بھی نوٹ کر لو اس بیٹے کو باپ کا پیار بہت کم ملا ہے. یہ بیٹا ماں کی آغوش میں پلا ہے. اسماعیل کی ماں نے ماں کا کردار بھی ادا کیا ہے اور باپ کا کردار بھی ادا کیا. اور میں نے کہیں ایک جملہ پڑھا تھا، بڑا پیارا جملہ پڑھا تھا کہ باپ کی کمی ماں پوری کر سکتی ہے، ماں کی کمی باپ نہیں پورا کر سکتا. اکثر دنیا میں دیکھا گیا کہ جب ضرورت پڑی تو ایک عورت اپنے بچوں کو ماں بن کے بھی پالتی ہے اور باپ بن کے سہارا بھی دیتی ہے، مگر اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں کہ ماں کے مرنے کے بعد باپ اکیلا اپنے بچوں کو پال اور پوس لے. اس کی مثالیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں. یہ ماں کا کردار ہوتا ہے، ماں ضرورت پڑنے پر باپ بھی بن سکتی ہے. اسماعیل کی ماں نے ماں کا کردار بھی ادا کیا تھا اور باپ کا کردار بھی ادا کیا تھا. مکہ میں اکیلی رہ کے اسماعیل کو پالا تھا. اور دنیا کا دستور ہے جو بچے بغیر باپ کے پلتے ہیں وہ بگڑ جایا کرتے ہیں. جن بچوں کو باپ کی تربیت نہیں ملتی وہ بچے اکثر بگڑ جایا کرتے ہیں. مگر یہ ہاجرہ کا بیٹا ہے، یہ ابراہیم کا بیٹا ہے، یہ اسماعیل ہے. اللہ اکبر، کیسی تربیت کی ہے اسماعیل کی ان کی ماں نے. بیٹا اپنے باپ کو کیا جواب دیتا ہے؟ قرآن کے پنوں پہ آج بھی وہ جواب لکھا ہوا ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان، یہ اللہ کا حکم ہے تو میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے آپ مجھے پائیں گے. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. یہ کوئی کسی مدرسے کا سلیبس نہیں تھا، کسی اسکول کی تعلیم اور کسی مدرسے اور مکتب کی تعلیم نہیں تھی. یہ ہاجرہ کے دودھ کی اور ہاجرہ کے گود کی برکت تھی، یہ ہاجرہ کے تربیت کی برکت تھی کہ اسماعیل یہ جواب دیتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے جب دونوں باپ بیٹے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے جھک جاتے ہیں اور باپ اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل یا کروٹ کے بل لٹاتا ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، ہمیں تیرے بیٹے کا خون بہانا مقصود نہیں تھا، تیرے بیٹے کی جان لینا ہمارا مقصد نہیں تھا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. ان ھذا لہو البلاء المبین. اے ابراہیم، یہ بہت بڑا امتحان تھا. امتحان لینے والا خود کہہ رہا ہے یہ بہت بڑا امتحان تھا. سوچو میرے بھائیو، آج کسی انسان کا جوان بیٹا مر جائے، نیچرل موت مر جائے، کسی بیماری میں مر جائے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اولاد کا جنازہ دنیا کے سب سے وزنی جنازوں میں سے ہوتا ہے. کسی باپ کو اپنی اولاد کا جنازہ اٹھانا پڑے، دنیا میں اس سے بھاری کوئی جنازہ، اس سے کوئی مشکل جنازہ نہیں ہوتا. یعنی باپ کی زندگی میں بیٹا چلا جائے تو باپ کے لیے اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہوتا. اور یہاں باپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بیٹے کو قتل کر دے، بیٹے کو ذبح کر دے، اور باپ تیار ہو گیا. اللہ اکبر. یہ قربانی، یہ توحید، یہ اللہ کی محبت. کوئی اللہ سے اتنی محبت کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، ابراہیم ایسے ہی اللہ کے خلیل نہیں ہو گئے. محبت کی انتہائیں، محبت ختم ہو جاتی ہے یہیں پر. اللہ سے اتنی محبت جو ابراہیم نے کی شاید ہی کوئی کر سکتا ہے. تو جب آخرت کی کامیابی چاہیے تو قربانی دینی پڑے گی. ابراہیم کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ آپ توحید والے ہیں، آپ کا عقیدہ بہت اچھا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بدتمیز ہو جائیں. ہمارے یہاں ایسا بھی ہوتا ہے، بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں آپ بلا کے بدتمیز ہوتے ہیں، زبان میں زہر بھرا ہوتا ہے، ان کی زبان پہ بہت کم اچھی باتیں ملیں گی، اور ہم یہ سوچ کے خوش ہو جاتے ہیں صاحب ان کا عقیدہ بڑا اچھا ہے، بڑے توحید والے. معاف کرنا میرے بھائیوں، اسلام صرف عقیدے کا نام نہیں ہے. عقیدہ سب سے مین چیز ہے، عقیدہ سب سے اہم چیز ہے، مگر صرف عقیدے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام عمل کا بھی نام ہے، اسلام اخلاق کا بھی نام ہے، اسلام سلوک کا بھی نام ہے. جانتے ہو ابراہیم کا عقیدہ تو ہم سب جانتے ہیں
ابراہیم کا اخلاق کیسا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور وقت ختم ہو رہا ہے، فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، موقع ملے تو 16واں پارہ اٹھا کے دیکھ لیجئے ابراہیم علیہ السلام کس انداز میں باپ کو دعوت، ابا جان کہہ کے دعوت دیتے ہیں، بڑے پیار سے بڑی محبت سے دعوت دیتے ہیں، اور باپ کیا جواب دیتا ہے؟ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہا ابراہیم تو ہمارے معبودوں کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہے، لارجلنک، اے ابراہیم تجھے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں گا۔ بیٹا نرمی سے بات کر رہا ہے، بیٹا ابا جان کہہ کے بات کر رہا ہے، بیٹا محبت سے بات کر رہا ہے، اور باپ اتنے سخت انداز میں بات کر رہا ہے، جان سے مارنے کی بات کر رہا ہے۔ دنیا کا کوئی عام بیٹا ہوتا تو اپنے باپ کی یہ باتیں سن کے شاید اپنا آپا کھو دیتا، اس کی برداشت کی طاقت ختم ہو جاتی، مگر یہ ابراہیم تھے۔ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حلیم بنایا تھا، حلیم مطلب جن کے اندر تحمل، پیشنس بہت زیادہ تھا، برداشت کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ آج ہمارے گھروں کے، خاندانوں کے جھگڑوں اور اختلافات کی بنیاد اسی بات پر ہے کہ ہمارے اندر برداشت کا مادہ بہت کم ہے۔ باپ کی کوئی ایک بات لے کر بیٹا اپنے باپ سے زندگی بھر بات نہیں کرتا، بیٹے کی کوئی ایک بات کو لے کر باپ اپنے بیٹے سے زندگی بھر بات نہیں کرتا، برسہ برس اور نسل در نسل ایک بات کو لے کر کے ہم بیٹھے رہتے ہیں، اور دشمنیاں نسل در نسل چلتی رہتی ہیں۔ میرے بھائیو، ابراہیم ہمیں سبق دیتے ہیں، اپنے اندر تحمل پیدا کرو، برداشت کا مزاج پیدا کرو، برداشت کا مادہ پیدا کرو۔ اگر بڑے نے کوئی غلط بات کہہ دی تو چھوٹا صبر کر جائے، چھوٹے نے کبھی بدتمیزی سے بات کر لی ہے، بڑا برداشت کر کے بات کو آگے ختم کر دے، اگنور کر دے۔ زندگی کی گاڑی ایسے چلتی ہے میرے بھائی۔ اور ایک جملہ اور نوٹ کر لیجئے میرا، ابراہیم علیہ السلام باپ سے نرمی سے بات کر رہے ہیں اور باپ بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں۔ سبق یہ بھی ملا کہ گھر صرف چھوٹوں کی بدتمیزی سے نہیں بگڑتے ہیں، گھر کبھی کبھی بڑوں کی ضد اور ہٹ دھرمی سے بھی بگڑتے ہیں۔ گھر کے بگڑنے میں، گھروں کے ٹوٹنے میں، پریواروں کے برباد ہونے میں صرف چھوٹوں کی بدتمیزیاں اور چھوٹوں کی گستاخیاں ذمہ دار نہیں ہیں، گھروں کے بگڑنے میں بڑوں کی ناسمجھی اور بڑوں کا بچکانہ پن اور بڑوں کی ہٹ دھرمی اور بڑوں کی ضد اور بڑوں کے غلط فیصلے بھی بہت ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ جملہ نوٹ کر لیجیے میرا۔ ابراہیم کے باپ نے بڑا غلط رویہ اپنایا، بیٹے کو جان سے مارنے کی بات کی۔ ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ قال سلام علی ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابا جان کوئی بات نہیں، آپ میرے مرنے کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کی سلامتی کی بات کر رہا ہوں۔ سلام علیک، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ابا جان میں آپ کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کروں گا، میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، باپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو ابراہیم کے اندر تحمل تھا میرے بھائیوں، برداشت کا مادہ۔ جانتے ہو جب فرشتے ابراہیم کے گھر پہنچے، ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے، جو اسحاق پیدا ہوئے سارا کے بدن سے، سارا کے پیٹ سے پیدا ہوئے، جب اس کی خوشخبری دینے فرشتے پہنچے تو فرشتوں نے کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل کرنے کے لیے آئے۔ ابراہیم اتنے پکے توحید والے تھے، ان کو معلوم تھا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کتنی گندی اور گھناؤنی قوم ہے، کتنا گندا کام کرتی ہے، وہ کام جو ان سے پہلے دنیا میں کبھی وہ کام نہیں ہوا، مرد کا مرد کے ساتھ سمبند بنانا اور تعلق قائم کرنا اور گندگی کرنا، یہ کام لوط علیہ السلام کی قوم کے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ فرشتوں نے کہا ہم عذاب لے کر کے آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ۔ ابراہیم فرشتوں سے بحث کرنے لگے کہ چھوڑ دو بھائی، تھوڑی مہلت دے دو، تھوڑا ٹائم دے دو، اس بستی میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ ایمان والے لوگ بھی ہیں، چھوڑ دو، مت عذاب نازل کرو، مت برباد کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم ہم سے جھگڑا کرنے لگا، ہم سے بحث کرنے لگا۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم کے اندر برداشت کا مادہ بہت تھا، ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں رونے والا بندہ تھا، ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والا بندہ تھا۔ میرے بھائیو، توحید ہمارے اخلاق کو بھی سنوارتی ہے۔ توحید صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، توحید ہمارے اندر نرمی پیدا کرتی ہے، ہمارے اخلاق کے اندر نرمی پیدا کرتی ہے، ہمارے اندر تحمل پیدا کرتی ہے۔ ابراہیم نے ہمیں یہ سبق بھی دیا ہے۔ اور آخری بات کہنا چاہوں گا میرے بھائی، قربانی کا تہوار آ رہا ہے، ہم اور آپ قربانی کریں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کرنا بھی چاہیے، مگر یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہر نیکی کے عمل میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ قربانی آپ کر رہے ہیں، کتنا موٹا تازہ جانور آپ لائیں گے تو آپ جانتے ہیں، اللہ کے یہاں آپ کی قربانی کا وزن، آپ کے بکرے کا وزن نہیں تولا جائے گا۔
اللہ کے آپ کی قربانی سے کتنی چربی نکلی یہ نہیں دیکھا جائے گا، اللہ کے آپ کے دل کا جذبہ، آپ کا اخلاص دیکھا جائے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. اللہ کے یہاں قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اللہ کے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے. ان کا بیٹا اسماعیل اپنے باپ کے ساتھ ایک مستری کی طرح، ایک لیبر کی طرح کام کر رہا تھا. باپ اور بیٹے اللہ کا گھر بنا رہے. ہمارے یہاں مسجد میں کام ہوتا ہے، ہم صاحب چندہ دے کر کے سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا احسان کیا. ہم سے ہر جمعہ کو مسجد کے ذمہ دار ہیں، مولوی صاحب تھوڑا آپ اپیل کر دیجئے، بڑا کم چندہ آ رہا ہے. بھئی آپ کو نہیں سمجھ میں آتا کہ مسجد کے خرچے ہیں، مسجد کی ذمہ داریاں ہیں. آپ اپنے گھر کے تعلق سے بڑے ہوشیار، بڑے الرٹ، بڑے چاقو چوبند رہتے ہیں. اللہ کا گھر ہے میرے بھائی. اس گھر میں اگر 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، اس گھر پہ ہونے والے خرچے اور اس گھر میں ہونے والا مینٹیننس آپ کا اپنا خرچ ہے، آپ کا اپنا مینٹیننس ہے. اس کو اللہ کا گھر نہ سمجھ کر کے آپ اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس میں رول ادا کیجیے. کوئی مسجد میں جھاڑو دیتا ہے، وہ یہ نہ سوچے، دنیا یہ نہ سوچے وہ بڑا خراب کام ہے، بڑا چھوٹا کام ہے. اللہ کی قسم، اللہ بڑے خوش نصیبوں سے یہ کام لیتا ہے کہ انہیں اپنے گھر کی خدمت کرنے کی توفیق دیتا ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کبھی کہیں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو تو کوشش کرو کہ آپ نے چندہ دے دیا، آپ نے پیسہ دے دیا، کوشش کرو کہ ایک آدھ اینٹ اٹھا کے اس مسجد کی تعمیر میں بدست خود اس میں حصہ لے دو. اس میں ضرورت پڑے، موقع پڑے، مستری بن جاؤ، لیبر بن جاؤ، مزدور بن جاؤ. کل قیامت کے دن کہہ سکتے ہو اللہ میں تیرے گھر کا مستری بنا تھا، تیرے گھر کی تعمیر کے ٹائم میرا بھی پسینہ، میرے پسینے کی چند بوندیں اس میں شامل ہیں. ابراہیم خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، بیٹا اپنے باپ کا ساتھ دے رہا ہے، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. اور زبان پہ کیا دعا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما دے. یہ نہیں کہہ رہے اللہ اتنا بڑا کام کر دیا ہم نے، تیری عبادت کا پہلا گھر خانہ کعبہ جو ٹوٹ چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، اس کو پھر سے کھڑا کر رہے ہیں. کہہ رہے اللہ قبول کر لے. امام وہیب بن ورد ایک تابعی ہیں، جب قرآن کی آیت کو پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے اور کہتے تھے یا خلیل الرحمن، اے اللہ کے خلیل، اے ابراہیم خلیل اللہ، آپ اللہ کے گھر کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے ہیں، اللہ کا گھر خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اور آپ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ آپ کا یہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. آج چند نمازوں پر ہم بڑا فخر کرتے ہیں. رمضان کے 30 روزوں کو ہم نے مغفرت کا ذریعہ اور نجات سمجھ لیا. حج اور عمرہ کو ہم نے مغفرت کی گارنٹی سمجھ لیا. اللہ کی قسم میرے بھائیوں، اپنی عبادتوں پر کبھی غرور نہ کرنا، اپنی نمازوں پر کبھی غرور نہ کرنا، اپنی نیکیوں پر کبھی غرور نہ کرنا. نیکی کرنے کے بعد ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا کہ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے. میرے بھائیوں، یہ چند باتیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی گئی. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں سیرت ابراہیم کے ان اسباق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہماری ماں بہنوں کو بھی ہاجرہ کے کردار پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے نوجوانوں کو اسماعیل کے کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. گرمی کی شدت کو پروردگار اپنے رحم و کرم سے کم کر دے. اے اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرما دے. اے اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھ. اے اللہ ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے رحمت میں تو اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا فرما. اے اللہ جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.